دوستو، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب اپنوں میں غدار، مکار اور منافق پیدا ہو جائے تو میدان میں کڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ اگر 10 کتے ایک ساتھ شیر پر حملہ کرے تو شیر کو بھی مار دیتے ہیں۔ یہی سب کچھ پاکستان کے پہلے سپر سٹار چاکلیٹی ہیرو اور پرنس آف رومانس وحید مراد صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ زندگی میں تو فلم انڈسٹری کے بہت سے لوگ ان کے خلاف تھے، لیکن افسوس کے مرنے کے بعد بھی منافق لوگ انہیں معاف نہیں کرتے اور صرف ان کے پرستار اور فین ہی ان کے نام کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ سید نور جیسے معمولی ہدایتکار اور طلعت حسین جیسے گمنام ڈراموں کے اداکار یہ کہتے ہیں کہ وحید مراد اچھل کود کرنے والا معمولی اداکار تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی فلم انڈسٹری کے لوگوں کو وحید مراد ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ایک کم عمر امیر ترین اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان ہینسم ہیرو آتا ہے اور سدھیر، علاء الدین، تالش محمد علی، درپن، سنتوش کمار اور کمال جیسے اداکاروں کو پس پش ڈال کر پوری انڈسٹری اپنے نام کرتا ہے۔ لڑکیاں اسے خون سے خط لکھتی ہے اور اس کی تصویریں اپنے پرس میں لیے پھرتی ہے اور نوجوان اس کے ہیئر سٹائل کو کاپی کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس دور کے ایک کیمرہ مین نے فلم انڈسٹری کے اس دور کو یاد کرتے ہوئے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ وحید مراد اتنے خوبصورت اور ہینڈسم تھے کہ ہیروئن ان کے آگے بدصورت نظر آتی تھی، اور ہدایتکار مجھ سے کہتے تھے کہ وحید مراد کے چہرے پر لائٹ کم اور ہیروئن کے چہرے پر روشنی زیادہ رکھو تاکہ ہیروئن ویڈیو کے سامنے ماند نظر نہ آئے۔ شمیم آرا اور شبنم جیسے ہیروئن ان کے سامنے جم نہیں سکتی تھی، اس لیے بعد میں اس بات کا بدلہ وحید سے خوب لیا گیا۔ جب بنگال سے آئے شبنم، ان کے شوہر روبن گھوش اور ندیم نے ان کے خلاف محاذ بنا لیا تو بدقسمتی سے وحید مراد کے اپنے دوست بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ہدایتکار پرویز ملک، موسیقار سہیل رینا، اداکار شاہد، شمیم آرا اور بابرا شریف اور نشو نے ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت کے مشہور فلمی ہفت روزہ مصور لاہور نے وحید مراد کا ایک جعلی اور جھوٹا انٹرویو شائع کیا جس میں من گڑت خبریں وحید مراد کی طرف سے منسوب کی گئی، جبکہ حد تو یہ ہے کہ نہ ہی وحید مراد نے انٹرویو دیا تھا اور نہ ہی مصور کا کوئی نمائندہ وحید کے پاس انٹرویو لینے آیا تھا، جس پر وحید مراد نے اس انٹرویو کی تردید کر دی اور نشو کو سخت الفاظ میں جواب دیا کہ اگر وہ میرے ساتھ 2 فلموں میں کام نہ کرتی تو میں بھوکا مر جاتا۔ 80 کی دہائی میں وحید مراد پر زوال آیا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک قسم کا بائیکاٹ تھا۔ فلم آہٹ میں وحید مراد کو ندیم اور شبنم کے ساتھ کاسٹ کیا گیا، لیکن پوری فلم میں انہیں کوئی گانا نہیں دیا گیا، حالانکہ یہ سب جانتے ہیں کہ وحید مراد کو گانا پکچرائز کرنے میں کمال حاصل تھا، اور اس سے پہلے فلم جب پھول کھلے میں انہیں اپنی پرفارمنس اور گانوں سے ندیم کو بالکل پزل کر دیا تھا، اس لیے گانوں پر ندیم کی اچھل کود کو چھپانے کے لیے وحید مراد کو کوئی گانا نہیں دیا گیا۔ شمیم آرا نے اپنی فلم جی اور جینو دے کے پوسٹر سے وحید مراد کی تصویر غائب کر دی اور غلام محی الدین کی بڑی تصویر پوسٹ پر لگا دی، جس پر گلو بائی نے کمال، بلند اخلاق اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شمیم آرا سے احتجاج کیا اور کہا کہ وحید مراد ہمارے سینئر ہے، پوسٹر پر ان کی تصویر ہی آنی چاہیے۔ اپنے زوال کے دور میں بھی وحید مراد نے اپنے ہوئے پر آئے اور دل نے پھر یاد کیا میں زبردست اداکاری کا مظاہرہ کر کے ہم اثر اداکاروں کو پریشان کر دیا، اور اس لیے بعد کی فلموں میں وحید مراد کو معمولی کرداروں میں ہی ضائع کیا گیا۔ شاہد نے وحید کے ساتھ فلم تقدیر شروع کی اور وحید مراد کی 3 لاکھ روپے برباد کر کے ان سے چھپنے لگے۔ وحید مراد کی فلم ہیرو پیسوں کی کمی کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوئی اور بابرا شریف نے اس فلم میں پیسوں کے لیے وحید کو پورے اسٹوڈیو میں جگہ جگہ ذلیل کرنا شروع کیا تھا، اور سب جانتے ہیں کہ وحید ایورنیو اسٹوڈیو میں فوارے کے ساتھ کھڑے ہو کر بابرا کا انتظار کرتے، جبکہ وہ شمیم آرا کے دفتر میں چھپ کر بیٹھ جاتی۔ ان کی بیگم سلمہ مراد ان کی تمام جائیداد اپنے نام کر کے کینیڈا چلی گئی اور یہاں وحید کو معمولی اداکاروں کے سامنے ذلیل کرنے پر مجبور کر دیا، اور جب تک وہ پاکستان واپس آئی وحید مراد منو مٹی تلے سو چکے تھے اور ان کا آخری دیدار بھی انہیں نصیب نہ ہو سکا۔ یہی نہیں بلکہ ان کی خستہ حال قبر کی تعمیر کی سعادت بھی انہیں حاصل نہ ہو سکی، اور یہ کام ان کے جانثار مداح سید وحید الحسن شاہ مرحوم نے کیا تھا۔